اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دونوں صنفوں کے لیے طلاق زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے. مولانا الیاس جاگٹی ندوی جامعۃ الصالحات آزاد نگر بھٹکل میں مولانا موصوف کا دلدوز بیان. بھٹکل ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پورے 25 سال مکمل. ایسوسی ایشن سال بھر مختلف النوع سماجی و امدادی پروگراموں کا انعقاد کرتی رہے گی. کمٹا نارتھ کینرا مسلم متحدہ فورم کی جانب سے دستخطی مہم کا انعقاد. علماء اکرام کے بیانات. دہلی کے بھیڑ بھاڑ والے علاقے نیا بازار میں دھماکے, 1 ہلاک 3 زخمی. ہندوستان میں 90% خواتین اور لڑکیاں بنتی ہیں جنسی ہراسانی کا شکار. کیئر انڈیا نامی غیر سرکاری تنظیم کی سروے رپورٹ. پاکستان میں پولیس ٹریننگ کالج میں خودکش دھماکہ, 59 پولیس اہلکار ہلاک تو 116 زخمی. کمبینیشن گولڈ یعنی بھٹکل میں نئے ڈیزائن کے زیورات کا ایک نیا نام. نئے ڈیزائن کے طلائی زیورات شادی بیاہ میں دلہن کے لیے استعمال میں آنے والی خوبصورت کنگن, بالیاں, انگوٹیاں, پینڈل سیٹ اور دیگر دیدازیب اور دلکش انداز کے زیورات کے ساتھ تیار ہے کمبینیشن گولڈ. رکٹی کپل پارٹی بھی یہاں کرائے پر دستیاب ہے. یاد رہے یہاں پر من پسند ڈیزائن کے کنگن گاہک کے آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. بھٹکل و مضافات کے گاہک ایک بار ضرور خدمت کا موقع دیں. پتہ سب کو پتہ ہے مگر ایک بار سنیں. جامعہ کمپلیکس بالمقابل عائشہ پلازا مین روڈ بھٹکل. کمبینیشن گولڈ یعنی بہترین ڈیزائن کے زیورات کا ایک نیا نام. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل. طلاق زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے دونوں صنفوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو غلط کاموں میں دیکھ لیا اور بھلا اسی عورت کے ساتھ کیسے پرسکون زندگی کا گزارا کر سکتا ہے. اسی طرح ایک عورت کو مرد بار بار پریشان کرتا ہے, دل نہیں مل رہے, ہر دن جھگڑا. ایسے میں اسلام نے عورت کو یہ حق دیا کہ وہ خلا لے سکتی ہے. اگر مرد نہیں مان رہا ہے تو پھر قاضی صاحبان کو یہ حق ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کرے. یہ طلاق زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے. ان باتوں کا اظہار ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین مولانا الیاس ندوی بھٹکلی نے کیا. وہ یہاں جامعۃ الصالحات کے وسیع و عریض حال میں 3 طلاق اور یکساں سول کوڈ کے عنوان پر منعقدہ بیداری اجلاس میں سینکڑوں خواتین سے مخاطب ہو کر طلاق ثلاثہ اور یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں حکومت کی بدنیتی کو سامنے رکھ رہے تھے. مولانا موصوف نے اس موقع پر کہا کہ دراصل طلاق کے نام پر موجودہ حکومت یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے اور اپنے ناپاک منصوبے کو ہندوستان میں لانے کے لیے اس طرح کے سوال ناموں اور حلف ناموں کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں سینکڑوں قبائل اور سماج رہتے ہیں, جن کے ہر عائلی قوانین الگ ہیں, یہاں تک کہ ہندوستان میں ایسے قبائل بھی بستے ہیں جہاں ایک عورت 4 شوہر رکھتی ہے. کیا ان تمام قبائل میں حکومت یکسانیت لائے گی اور وہ لوگ مان بھی جائیں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. سوال نامہ جاری کرنے کے بعد حکومت اس غلط فہمی میں ہے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا. یہ حکومت کی خام خیالی ہے, بلکہ اس سوال نامے نے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر علماء و عوام کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کر دیا ہے. یا اسی وجہ سے مسلم پرسنل لا نے اس بار جہاں 50 لاکھ فارموں کو دستخط کے ساتھ جمع کرنے کا فیصلہ لیا, وہیں مسلمانوں میں خواتین کے حقوق کو سمجھانے اور اسلامی درس دینے کے لیے مختلف پروگراموں کے انعقاد کا بھی فیصلہ لیا ہے. اس لیے تمام خواتین اس بات کو سمجھیں کہ قیامت تک شاعر اسلام میں تبدیلی ممکن نہیں. آج پردہ دار خواتین اور نام نہاد مسلمانوں کے اندر کم علمی یا پھر دشمنان اسلام کی چالوں میں پھنس کر ٹی وی پر بحث کر رہی ہوتی ہیں. دراصل مسلمان کے اندر لا علمی یا پھر دین سے انحرافی, سوشل میڈیا, تربیت ٹھیک نہ ہونے اور پھر الہادی تعلیم کی وجہ سے ہو رہی ہے. آج ہم نماز و روزوں کے تو پابند ہیں, مگر بے حیائی, فحاشی اور دیگر گناہوں کی وجہ سے ہم آج اسلام کی حقانیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. مولانا موصوف نے اس موقع پر کئی اہم باتوں پر خواتین کا دھیان لے جاتے ہوئے خود اپنی ایمان کی حفاظت, اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت پر دھیان دینے کی تلقین کی. اس موقع پر سینکڑوں عورتیں اس جلسے میں شریک تھیں. ملحوظ ہے کہ بھٹکل میں اس وقت دستخطی مہم محلہ وار پورے زور و شوروں سے جاری ہے اور مجلس اصلاح و تنظیم و فیڈریشن کے ذمہ داران تعلقے کے مضافاتی علاقوں میں اس مہم کو لے کر دستخط مہم میں حصہ لینے کے لیے پروگراموں کا انعقاد کر رہی ہے. بھٹکل ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پورے 25 سال مکمل ہو چکے ہیں.
ایسوسی ایشن کے سلور جبلی کے موقع پر ایسوسی ایشن نے فیصلہ لیا ہے کہ صحافتی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے سال 2017 میں سال بھر مختلف نو پروگراموں کا انعقاد کرتی رہے گی۔ اس بات کا فیصلہ 2 دن قبل ایسوسی ایشن اراکین کے خصوصی میٹنگ میں لیا گیا۔ اس موقع پر جنوری کے مہینے میں اس کا افتتاحی پروگرام منعقد ہوگا، جس میں ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے اور 25 سیاسی و سماجی اور صحافتی کارکنان کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ 25 سال کی تکمیل پر 25 افراد کا انتخاب کیا گیا ہے۔ لگ بھگ 12 پروگرام منعقد ہوں گے جو ہر مہینے منعقد ہوتے رہیں گے۔ اجلاسوں کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف کمیٹیوں کو تشکیل دی جائے گی، جس میں شہر بھٹکل کی مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور دیگر سماجی و سیاسی لیڈران بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک ایسا دیہات جہاں پر بنیادی سہولیات نہیں ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے حکومت کی مدد سے اس دیہات کو گود لے کر وہاں کے ترقیاتی کاموں کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک سوینر یعنی اردو اور کنڑا زبان میں رسالہ شائع کیا جائے گا، جس میں بھٹکل تعلقے کی تاریخ کے علاوہ مختلف موضوعات پر تحریریں ہوں گی۔ میٹنگ میں سلور جبلی شاندار بنانے کے لیے عوام اور دیگر سماج کے نمائندوں سے آراء و مشورے لینے کا بھی فیصلہ لیا گیا ہے۔ اگلی میٹنگ میں افتتاحی پروگرام کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اور شہر بھر میں پوسٹر چسپاں کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے صدر رادھا کرشنا بھٹ، سیکریٹری راگھویندر ہیباڑ، جنرل سیکریٹری بھاسکر نائک، سابق صدر ایم آر مانڈوی، اراکین میں سے فیاض ملا، بھوانی شنکر نائک، انصار عزیز ندوی، سید احمد سالک برماور، پرسنہ بھٹکل وغیرہ موجود تھے۔ کمٹا، یہاں نارتھ کینرا مسلم متحدہ فورم کی جانب سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اعلان کردہ ہدایت کے مطابق دستخطی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ اس مہم کے لیے سجائی گئی بیداری اجلاس میں بھٹکل سے مولانا خواجہ معین الدین ندوی، استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل و قاصد خلیفہ جماعت المسلمین اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا عبدالعلیم قاسمی شریک تھے، جبکہ بھٹکل سے دیگر مہمانان بھی یہاں موجود تھے۔ اس موقع پر مولانا موصوف نے خطاب کرتے ہوئے مسلم پرسنل لا پر تفصیلی روشنی ڈالی اور کہا کہ مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے جو عورت کو تمام حقوق مہیا کرتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے، لہٰذا حکومت کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اس مہم میں خوب حصہ لیا جائے اور حکومت کو جواب دیا جائے۔ مولانا عبدالعلیم قاسمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دستخطی مہم پورے ملک میں چھڑی گئی ہے اور امید ہے کہ اس کا بہتر سے بہتر نتیجہ سامنے آئے گا۔ نارتھ کینرا مسلم یونائٹڈ محمد محسن قاضی نے مہمانوں کو استقبال کیا۔ جناب علی دامکار نے نظامت کے فرائض انجام دیے، جبکہ عبدالملک بستی نے اجلاس کی صدارت کی تھی۔ اس موقع پر محمد اکبر ملا، ابو صالح ملا، بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کے صدر جناب امتیاز الدیاور، جناب میرا صدیق اور دیگر لوگ موجود تھے۔ یہ پروگرام مدرسہ محمدیہ کے حال میں منعقد کیا گیا تھا۔ نئی دہلی، پرانی دہلی کے بھیڑ بھاڑ والے علاقے نیا بازار میں آج صبح دھماکے کے ایک واقعے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ دیگر 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس ٹیم کے ساتھ جائے وقوع کا جائزہ لینے پہنچے جوائنٹ پولیس کمشنر سیکورٹی ویریندر سنگھ چہل نے بتایا کہ یہ دھماکہ صبح تقریباً 10:30 بجے پیش آیا۔ شروعاتی جانچ کے مطابق دھماکہ بوٹ کے ایک بورے میں ہوا، جسے ایک شخص اپنی پیٹھ پر لاد کر لے جا رہا تھا۔ اس شخص کی موت پر ہی موت ہو گئی، جبکہ نزدیک میں ہی موجود 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز کافی دور تک سنائی دی۔ اس کے اثر سے آس پاس کی عمارتوں اور کئی دکانوں کی شیشے ٹوٹ گئے۔ ابتدائی جانچ کے مطابق جس بورے میں دھماکہ ہوا ممکن ہے اس میں پٹاخے رکھے ہوئے تھے۔ تاہم مسٹر چہل نے کہا کہ اس بارے میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فورینسک ٹیم کو جانچ کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس کی رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ بورے میں کس قسم کا دھماکہ خیز مواد رکھا ہوا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ جائے وقوع پر پولیس تعینات ہے اور وہاں گاڑیوں اور لوگوں کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ شمالی دہلی کے پولیس ڈپٹی کمشنر مدھر ورما اپنی ٹیم کے ساتھ موقع پر موجود ہیں اور جانچ کی نگرانی کر رہے تھے۔ نئی دہلی، ملک کی 90% خواتین اور لڑکیاں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طور پر جنسی ہراسانی اور چھیڑ چھاڑ کا شکار ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کی شکایت پولیس سے نہیں کرتی ہیں، اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتی۔ خواتین کے تحفظ کے بارے میں کیئر انڈیا نامی غیر سرکاری تنظیم کے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ سروے کے مطابق 78% خواتین کو پولیس ہیلپ لائن کی معلومات بھی نہیں ہوتی۔ عوامی مقام پر خواتین کے ساتھ ہو رہے جنسی تشدد کے گواہ 88% مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ چپ چاپ اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ 65% مردوں کو خواتین ہیلپ لائن کی معلومات بھی نہیں ہوتی ہے۔ سروے کے مطابق 37% شادی شدہ خواتین اپنے شوہروں کی طرف سے جسمانی یا جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ سروے میں شامل 42% خواتین کا خیال ہے کہ مرد خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو تفریح کا ذریعہ مانتے ہیں اور 58% خواتین کا خیال ہے کہ مرد ہمیشہ عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق بنانے کو تیار رہتے ہیں۔ سروے کے مطابق 53% مرد خواتین کو بھپتیاں یا فقرے کس کر جنسی تشدد کا شکار بناتے ہیں، جبکہ 51% مرد خواتین کو گھیرتے ہیں۔ سروے میں شامل 52% طالبات کو مردوں نے زبردستی چھونے، پکڑنے یا مروڑنے، کاٹنے کی حرکتیں کی۔ چھیڑ چھاڑ کے 52% واقعات بس اسٹینڈ پر ہوئے، جبکہ 32% واقعات اسکول یا کالج کے راستے میں اور 23% واقعات تو اسکول اور کالج کے احاطے میں ہوئے۔ 44.6% خواتین کا کہنا ہے کہ ان کے لیے کوئی وقت محفوظ نہیں ہے، جبکہ 46.9% خیال ہے کہ اندھیرا ہونے پر ان کے لیے ماحول غیر محفوظ ہو جاتا ہے، جبکہ
82.5% का ख्याल है कि शाम को अवामी जगह महफूज नहीं होते। छेड़छाड़ के 48% वाक़यात शाम को होते हैं, जबकि 47% वाक़यात दिन में होते हैं। ख़वातीन का ख्याल है कि 83.5% बस स्टॉप पर उनके लिए महफूज नहीं। इसी तरह 82.2% रेलवे स्टेशन भी महफूज नहीं और 82.2% खुले हुए बैतुल खला महफूज नहीं। कोयटा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के मुज़ाफ़ात में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर 3 खुदकश हमलावरों ने हमला करके कम से कम 59 पुलिस एहलकारों को जाँ बहक और 116 को ज़ख्मी कर दिया है। इतलात के मुताबिक पीर की शब तकरीबन 10 बजे 3 खुदकश हमलावर कोयटा के मुज़ाफ़ात में वाक़ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल हो गए। उन्होंने पुलिस कैडेट्स के हॉस्टल्स को निशाना बनाया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में से ज़्यादातर ज़ेर तरबियत पुलिस एहलकार हैं। सूबाई अहदेदार सरफराज बख्ती ने मीडिया को बताया कि सबसे पहला हमला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अकबी इलाके में वाक़ वाच टावर पर किया गया, जहां मौजूद संतरी ने भरपूर मुकाबला किया, लेकिन जब वो मारा गया तो हमलावर दीवार फलांकर कॉलेज के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देशभक्त कौन? नाज़रीन, हिंदुस्तान में आजकल देशभक्ति की सर्टिफिकेट्स कुछ लोग बांट रहे हैं और वो लोग बांट रहे हैं जिनको देशभक्ति से कोई वास्ता नहीं। ऐसे ही कुछ हक़ाइक़ लेकर के मैं आ रहा हूँ। देखना ना भूलें फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ।